الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے ہمارا حج کا سفر چل رہا ہے الحمدللہ، اور منزل حج کے ہم الحمدللہ 33ویں پڑاؤ پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے ہم نے مکمل تفصیلی طریقہ طواف کا پڑھا اور طواف کا مکمل طریقہ سیکھا۔ پھر طواف کے جو 3 ضمنی کام تھے، یعنی واجب الطواف ادا کرنا، مقام ملتزم پر دعا کرنا اور زمزم پینا، وہ سارے کام ہو گئے۔ اب ہم آگے چلیں گے صفا مروہ کی سعی کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ عمرے کے 2 فرائض اور 2 واجبات ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سیکھا، عمرے کا پہلا فرض احرام تھا، جو کہ نیت اور تلبیہ کے مجموعے کا نام تھا، اور دوسرا فرض وہ طواف تھا، یعنی بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانا۔ تو الحمدللہ فرائض پورے ہو گئے۔ اب اگلے مرحلے میں عمرے کے واجبات کی طرف ہم جائیں گے، اور یہ بھی ہم نے سیکھا ہے کہ عمرے کے 2 واجبات ہیں، ایک سعی اور دوسرا حلق یا قصر کرنا۔ تو سعی الحمدللہ اب شروع کی جا رہی ہے کہ سعی کیسے کی جائے گی اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کام کیا جائے گا، جیسے پہلے عرض ہو چکا کہ طواف ختم ہوتے ہی استباء، یعنی دایاں کندھا جو احرام میں ہم نے کھلا چھوڑا تھا اس کو ڈھانپ لیا جائے گا اور استباء کے عمل کو ختم کر لیا جائے گا۔ اب سعی کرنی ہے، تو سعی کا معنی کیا ہے؟ سعی کا اپنا معنی تو چلنے اور دوڑنے اور کوشش کرنے کے ہیں، لیکن شرعاً میں نے پہلے بار بار عرض کیا کہ صفا مروہ کے درمیان مخصوص طریقے سے 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ تو سعی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا جو عمل ہوگا، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے حجر اسود کی سیدھ میں آنا ہے۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ دیوار پر سبز روشنی والی لائٹ اور بلب لگا ہوا ہے، ہم اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں، کہیں پر بھی مطاف میں یا جہاں پر بھی جگہ ملے اس کے سیدھ میں کھڑے ہو کر استعلام کریں گے۔ استعلام کا طریقہ ہم پہلے تفصیل سے سیکھ چکے، لیکن طواف کی استعلام، عمرے کے طواف کی استعلام اور سعی کے استعلام میں صرف ایک فرق ہے کہ عمرے کے استعلام کے وقت ہم نے استباء کیا ہوا تھا، اور یہ نواں استعلام جو سعی کے لیے ہے، صفا مروہ کے لیے ہے، اس میں استباء نہیں ہوگا۔ باقی طریقہ وہی کہ ہاتھوں کو آگے کی طرف جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ایسے بڑھایا جائے، اور ذہن میں یہ تصور ہو کہ یہ حجر اسود میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور پھر ہاتھوں کو سمیٹ کر چوم لیا جائے۔ یہی طریقہ استعلام کا اختیار کیا جائے گا، اور یہ مجموعی طور پر نواں استعلام ہوگا جو صفا مروہ کے لیے کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہوگا استعلام کرنے کے بعد صفا کی طرف جاتے ہوئے اگر یہ آیات کریمہ کسی کو یاد ہو اور اس کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ صفا کی طرف بڑھیں گے، اور صفا پر ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ صفا پر پہنچ کر
سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ ہماری پشت جو ہے وہ صفا کی طرف ہوگی اور ہمارا چہرہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا. تو ایسی جگہ میں ہم کھڑے ہو جائیں کہ صفا کی یہ جو پہاڑی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہماری پشت کی طرف ہو اور ہمارا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو. یہاں سے عموماً بیت اللہ شریف نظر آتا ہے. تو یہاں پر کھڑے ہو کر ہم نے صفا مروہ کی سعی کی نیت کرنی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں ہو کہ بعض مرتبہ رش کی وجہ سے اور ہجوم کی وجہ سے یا وہ کوئی تعمیراتی کام شروع ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی ستون سامنے آ جاتے ہیں اور بیت اللہ نظر نہیں آتا تو یہ پریشان نہ ہو کہ او ہو ہمیں تو پڑاؤ میں یہ پڑھایا گیا تھا کہ بیت اللہ شریف نظر آئے گا، یہاں سے تو نظر نہیں آ رہا. تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، اگر نظر آ جائے تو ہماری سعادت مندی، نہ بھی نظر آئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب قبلہ رخ ہو کر یعنی بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے ہم صفا مروہ کی سعی کی نیت کریں گے. یہ بات بار بار عرض ہو چکی اور ایک مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ بہت بہتر اس لیے ہوتا ہے کہ ذہن زبان سب کچھ اسی ایک چیز کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور انسان کی 100% توجہ اس کام کی طرف ہوتی ہے. الفاظ یہ ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی الفاظ آپ استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیت کر لیں جو اصل میں دل کے ارادے کا نام. لیکن اگر زبان سے ہمارے مرد حضرات یہ کہیں کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا مروہ کے درمیان 7 چکروں کا ارادہ کرتا ہوں اور ہماری بہنیں ارادہ کرتی ہوں، بس آپ میرے لیے اسے آسان کر دیجئے اور مجھ سے قبول فرما لیجئے. یہ الفاظ اگر زبان سے بھی ادا کر لیے جائیں تو بہت بہتر ہے، اور اگر دل سے بھی ارادہ کر لیا زبان سے کوئی بھی لفظ ادا نہ کیا تو بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن اب اس کے بعد یہ نہیں کہ نیت کر کے فوراً آپ سعی شروع کر دیں اور مروہ کی طرف چل پڑے، نہیں، بلکہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، ثنا کریں. جیسے دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے، پھر اپنے حاجات اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں اور دعا ختم کرنے کے آخر میں بھی درود شریف پڑھ کر دعا کو ختم کیا جائے. تو یہاں پر بھی حمد و ثنا درود شریف پڑھ کر خوب دعائیں مانگی جائیں، ہاتھ اٹھا کر کم از کم 5-6 منٹ یہاں پر کھڑے ہو کر ہم خوب دعائیں مانگے، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. تو اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے، ایسے گولڈن چانس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. خوب دعائیں مانگے، اور ہم آئے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ سے اپنی تمام حاجات کو مانگ لیں. تو خوب دل سے دعائیں مانگے اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور سب دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے دعائیں مانگے اور اللہ سے اپنی عبادات کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے ہر عمل کو مبرور اور مقبول بنا دے، خصوصاً ہمارے عمرے کی ان اعمال کو، حج کے اعمال کو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.